کبھی سوچا ہے دوسروں کو اپنی باتوں سے حوصلہ دینے والے خود کتنا ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ دوسروں کو ہنسانے والے خود اندر ہی اندر کتنا رو رہے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچنا ان کے بارے میں بھی جو تمہاری خواہشات پوری کرنے کو اپنی خواہشات مارتے ہیں؟ کبھی سوچو ان کے بارے میں جناب جو تمہیں اپنی ہنسی دے کر تمہارے آنسو چراتے ہیں، وہ بھی انسان ہے نا؟ کبھی تو سوچو ان کے بارے میں بھی۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعم البدل کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہم انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے تو آپ رسوائے زمانہ ہو جائیں گے؟ آپ پر تہمت لگائیں گے تو آپ کی عزت چلی جائے گی؟ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے تو آپ کبھی سر اٹھا نہیں سکیں گے؟ سنیں، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا۔ اس دنیا میں چند ہی لوگ ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ آپ کے زوال کے منتظر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو جن چیزوں اور صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہوتا ہے ان سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے بندھی نہیں ہوتی کہ وہ زبان کھولیں گے تو عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ کو راضی کریں، کیونکہ لوگ تو وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ وضاحتیں اور دلائل کیسے جس سے آپ کے کردار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر یہ ذلیل اور رسوا کرنے والے اور دنیا کی عدالت چلانے والے انسان کون ہوتے ہیں؟ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہو، یا 6 سال سے، یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے اپنی مرضی سے۔ غلط رستوں سے اپنے ہم سفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں، جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکے، گریں تو وہ اٹھا سکے، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہوں تو آپ کی ہمت بندھائے، خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں۔ شاید آپ کے نصیب میں کسی کا مسیحا بننا لکھا ہو۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں آپ کی قسمت کا انحصار آپ کے انداز فکر، طور طریقے اور انداز زندگی پر ہے، کیونکہ جو شخص اپنے دل اور دماغ سے جس انداز میں کام لیتا ہے اس کی پوری ذات اور شخصیت ویسی ہی بن جاتی ہے۔ کچھ درد چاہ کر بھی تحریر میں نہیں لائے جا سکتے، چاہے لاکھ جتن کر لیے جائے، مگر یہ جو لکھاری کا قلم ہوتا ہے نا، یہ ہر درد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے لیے دل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کچھ غم صرف سینے میں دفن ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کا مداوع ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، بلکہ درخواست کرنی ہے کہ آپ لوگ مانیں گے، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، مجھے آپ سے دعا چاہیے، ایسی ہی جیسے کسی پیاسے کو پانی، کسی بھوکے کو کھانا اور کسی آخری سانس لیتے ہوئے کو زندگی۔ مجھے ایسی ہی طرف کے ساتھ آپ لوگوں کی دعا چاہیے۔ آپ لوگوں کا مجھ پر خاص احسان ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبولیت کے دوپٹے میں لپیٹ کر مجھے بھیج دے۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری دعاؤں پر کن کہہ دے۔ مجھے بس یہی چاہیے۔ آپ بتائیے، آپ کریں گے نا؟ ماہر نفسیات کہتے ہیں جب آپ کا دل بلا وجہ اداس ہو تو اس انداز سے وضو کریں کہ پانی کا ایک ہی قطرہ جو آپ کے چہرے
اور ہاتھوں سے ٹکراتا ہے انہیں مکمل شعور کے ساتھ محسوس کرے، اور اس انداز سے قرآن کا ترجمہ پڑھیں کہ سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ اس وقت آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملے گا جو اور کسی چیز سے نہیں مل سکتا، کیونکہ میرے نزدیک اگر روح بیمار ہو تو قرآن سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں ملتی۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو اس احساس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول منفی خیالات کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور آپ کا یقین سازشی نظریات پر بڑھتا جائے گا۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اس سے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ پسند نہ ملے، اور دوسری یہ کہ ناپسند مل جائے، یعنی وہ جو چاہا وہ نہ ملا اور جو ملا وہ پسند نہیں ہے۔ تو ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر، نصیب یا حاصل اور خواہش کے درمیان فاصلے کا نام ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں آپ کی منفی، کمزور اور لا حاصل سوچوں سے بھر کر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ نفسیات کے مطابق منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ یقین ہونا آدھی کامیابی ہے۔ یقین رکھیے خود پر اور اپنے حوصلوں پر، کامیابی لازم ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب بے چینی ہوتی ہے تو مرد اپنے چہروں کو چھوتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے کپڑوں، گردن، بازوؤں، بالوں اور زیورات کو چھوتی ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے۔ سورہ زحا میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔